الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آداب المصاب سے چل رہی ہے بات کہ جب امتحانات آئے تو امتحانات میں کیسے ثابت قدمی ہوتی ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کی تربیت فرما گئے کہ کٹھن سے کٹھن امتحان میں بھی وہ ثابت قدم رہے، اللہ پاک نے ان کو دنیا آخرت کی کامیابی سے نوازا۔ اس آیت کا جو حضرت نے فرمایا ہے کہ ہم لوگ جو ہے اپنے ذوق کو پیش نظر رکھتے اور نصوص سے ہٹ جاتے ہیں، تو اس کے اوپر حضرت فرما رہے ہیں کہ اصل تو وہی ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما گئے ہیں اور جس کو پھر نصوص اور اقوال خصوص جو اللہ کے نیک بندے پھر اس کو سمجھ کے اس کی تشریح کر گئے ہیں وہ اس کے اوپر چل رہے ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی آ رہی ہیں کہ اللہ بچائے، یہ سب خرابی ہے ذوق کو نصوص پر ترجیح دینے کی، کہ اپنی چیزوں کو، اپنے ذوق کو اور اپنے جو ہمارا شوق ہے اس کو پورا کرنے کے لیے نصوص کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو نصوص میں بھی وہی جو اقوال خصوص جو اکابرین نے اس کو کیا اسی کو پیش نظر رکھی، تو حضرت اسی کی تشریح فرما رہے ہیں۔ دوسرے راستوں پر مت چلو کہ وہ راہ تمہیں اللہ سے جدا کر دیں گی، سیدھے چلتے ہوئے بھی رب سلم کو ورد رکھو کہ اے اللہ ہمیں سلامتی سے لے جا، اے اللہ ہمیں سلامتی سے پہنچا۔ جو حضرت انبیاء علیہ السلام کا وظیفہ ہوگا پل صراط پر وہ یہی پڑھتے ہوئے چلیں گی کہ اللہ ہمیں سلامتی سے اس سے گزار۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا پل صراط اگر خوبی سے طے ہو گیا، یہاں اللہ تعالیٰ نے استقامت عطا فرما دی تو آخرت کا پل بھی آسانی سے طے ہوگا۔ فإن الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ ان للہ میں صیغہ جمع بھی موجب تسلی ہے، کیونکہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، یہ ساری تفصیل آ گئی ہے کہ بہت سے حاضر دماغ یا روشن ضمیر یا اپنے ذوق کو جنہوں نے امام بنا لیا، خدا بنا لی ہے۔ میں نے ایک مثال دے دی تھی کہ گرین بک کی، کہ انہوں نے بہت سی چیزوں کو موجودہ دور کے حساب سے کہ یہ تو پرانی تھی اور اس میں کل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطاب تھا، اور اس قسم کی چیزیں جو حضرت فرماتے ہیں کہ ان جو ہے جمع کا صیغہ ہے، صیغہ جمع بھی موجب تسلی ہے، کیونکہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مبتلا مصائب میں میں تنہا نہیں ہوں، کیونکہ اس قسم امتحانات بہت سے پہ ہیں اور ہوتے رہتے ہیں، بلکہ اور بھی بہت ہیں، اور قاعدہ ہے کہ مرگ جشن دارد، کہ موت جو ہے نا وہ تو ایک انتہائی جو ہے نا وہ مشکل چیز ہے۔ چنانچہ جب بہت آدمی جیل میں جا رہے ہوں تو وہ بھی نگر سا معلوم ہونے لگتے ہے کہ ٹھیک ہے اور لوگ بھی تو ساتھ ہیں، بلکہ پچھلے دنوں تو بعض لوگ تمنا کیا کرتے تھے کہ حکومت ان کو جیل میں بھیج دے۔ یہ تحریکوں کے زمانے میں جو گاندھی وغیرہ اور اسی زمانے میں جیل بھروں کا جو ہوتا تھا اسی کی طرف اشارے کر رہے ہیں کہ حکومت کو جیل میں بھیج دے، کیونکہ اس جیل کے بعد قوم میں عزت ہوتی تھی، تو وہ جیل ہی معلوم نہ ہوتا تھا۔ دوسرے پہلے تو کوئی معمولی آدمی جیل میں جاتا تھا، بڑے بڑے آدمی جانے لگے اور بہت جانے لگے تو جیل خانہ مصیبت نہ رہا۔ اور دیکھیے روزہ رکھنا بہت دشوار ہے، مگر روز رمضان میں آسان ہے، کیونکہ اس کے ایک ہی حال ہوتا ہے۔ ممکن ہے کوئی مصیبت زدہ اس طریق کی تسلی کی نسبت شبہ کرے اور یہ کہے
کہ گو مبتلا مصیبت دوسرے بھی ہیں مگر میرے اوپر سب سے زیادہ مصیبت ہے، مگر یہ تو تفتیش کے بعد ہی معلوم ہو سکتا ہے، تفتیش کرو تو یقیناً بعض تم سے بھی زیادہ مصیبت میں گرفتار ملیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ اب یہاں ایک یہ بات قابل غور ہے کہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، کہ تعلیم سے مقصود تو اہل مصائب کی تسلی، کہ جو مصیبت والے ہیں ان کو تسلی اور ازالہ حزن و غم ہے کہ اس سے جو غم کو ٹالا جائے، ہٹایا جائے، لیکن بظاہر اس مقصود اور اس کے طریق میں ربط نہیں معلوم ہوتا، یعنی مصیبت کے بیان میں دفع مصیبت کا طریقہ تو بتلایا نہیں، بس صرف یہ بتلا دیے کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ تو اس کہنے کا مقصود سے یہ معلوم ہے، تو اس کہنے کا وہ مقصود سے کیا تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعلیم پہ ربط نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بات ہے کہ کسی جگہ آپ کی سمجھ میں ربط نہ آئے، آپ نہ سمجھ سکے، لیکن اس میں بڑا ربط ہوتے ہیں، اور گو تکلف سے تو ربط گھڑنا نہ چاہیے، لیکن بے تکلف سمجھ میں آ جائے اور نصوص سے معید ہو، اس کی تائید ہو، تو کچھ حرج نہیں، بلکہ مستحسن ہے، یہ اچھا ہے کہ سمجھانے کے لیے، کیونکہ تعلیم الہی میں بے ربطی نہیں ہو سکتی۔ اصابت مصیبت، پس جب ان پر مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ، اور وہ کہتے ہیں ہم سب اللہ کے ہیں، میں گو بظاہر ربط نہیں معلوم ہوتا، مگر غور کیا جائے تو اس قول ہی میں دفع مصیبت کا طریقہ بتلایا گیا ہے، کیونکہ تمام تر تشویش کا مدار اس پر ہے کہ آدمی اپنے کو اپنا سمجھتا ہے اور دوسرے کو نہیں سمجھتا۔ جو شخص اپنے کو دوسرے کا سمجھتا ہے وہ بڑی راحت میں رہتا ہے۔ چنانچہ ابن عطا رحمہ اللہ نے بغداد کے غلام کا قصہ لکھا ہے کہ زمانہ قحط میں تمام لوگ پریشان تھے، مگر وہ خوش پھرتا ہے۔ کسی نے اس سے کہا کہ تجھے قحط کی تشویش نہیں؟ کہنے لگا مجھے کیا غم، میں تو فلاں رئیس کا غلام ہوں جس کے کئی گاؤں ہیں اور میرے کھانے پینے پہننے کا ذمہ دار ہے۔ تو دیکھیے تفویض، اپنے آپ کو سپرد کیا ہوا تھا اس نے، میں کس قدر راحت ہے۔ اسی طرح عورتیں اپنے کو اپنا نہیں سمجھتی بلکہ مردوں کا سمجھتی ہیں، تو مردوں کی نسبت سے ان کو فکر و تشویش کم ہے، کیونکہ نان نفقے کی شریعت نے مردوں کو ذمہ دیا ہے۔ غرض تفویض راحت کی بنیاد ہے، اور اس میں خاصیت ہے راحت بخشی کی، کہ سپرد کر دو اللہ کے، وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ بس اِنَّ لِلَّهِ میں اسی کی تعلیم ہے کہ ہم سب اللہ کے ہیں، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بھی اللہ کا ہے، پھر ہم کو کسی چیز کے جانے یا نہ رہنے کا کیا غم؟ جس کی چیز تھی وہی اس کا محافظ ہے اور وہی لینے والا ہے، جس نے دی تھی لینے والا بھی وہی ہے۔ اب شرط و جزا میں ربط کامل ہو گیا، یعنی دی بھی اس نے اور لی بھی اس نے، اور یہی ربط انا للہ و انا الیہ راجعون میں ہے، کیونکہ اس کا حاصل یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے پاس جانے والے ہیں، یعنی اور جو وہاں پہنچ جائے گا اس کا ہر طرح کا چین ہے۔ تو اس میں تعلیم ہے کہ اپنے نفس کو یہ کہہ کر تسلی دو کہ دنیا چند روزہ ہے، ایک دن اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ کر ہی راحت نصیب ہوگی، اور قید طبیعہ ہے، یہ دنیا کے قانون ہے کہ انسان اپنے نفس سے جو وعدہ کر لیتا ہے اس سے نفس کو راحت ملتی ہے۔ جیسے مزدور اپنے نفس سے وعدہ کر لیتے کہ شام تک محنت کرے گا تو 4 آنے یا 5 آنے ملیں گے، اس وقت آنوں میں بڑی چیز ہوتی تھی، اب تو ہزاروں میں 5,000 یا 10,000 ملیں گے۔ اس وعدے سے نفس کو دن بھر کی محنت آسان ہو جاتی ہے، ڈیوٹی پہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے محنت آسان ہو جائے۔ اس طرح انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں میں بھی نفس سے ایک وعدہ ہے،
اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔